ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال الله تبارك وتعالى وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل آمنت بالله صدق الله العظيم درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین، مکرم حاضرین، انتہائی واجب الاحترام بھائیو، بزرگو، دوستو، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ خطبے میں تلاوت کی گئی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ تم نیک اعمال کے اندر جلدی کیا کرو، نیک اعمال کا شوق اپنے دل میں رکھا کرو، نیک اعمال کے جذبات مسلمان کے دل میں ہونے چاہیے، اور جب بھی کسی نیکی کا موقع مل جائے تو اس موقع کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جس نیک عمل کا وقت ہو جائے اس کو کرنے میں کبھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا جو حکم جس وقت مسلمان پر فرض ہے، اس حکم کے کرنے میں، اس کام کے کرنے میں کوتاہی نہ ہو، اس کے کرنے میں دیر نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھتے ہوئے فوراً اس کام کو پورا کرے۔ انسان کی جو زندگی کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ یہ عارضی سی زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے، جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کب ختم ہوگی، جس کے سال بھی ہم نہیں بتا سکتے کہ میں کتنے سال زندہ رہوں گا، جس کے مہینوں کا ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میری زندگی میں کتنے مہینے ہیں، میری زندگی میں کتنے ہفتے ہیں، کتنی گھڑیاں ہیں، کتنے لمحات ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ زندگی ایسی چیز ہے کہ یہ جب اللہ کا حکم آ گیا ختم ہو جائے گی، اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرا وقت آ چکا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا کہ عبادات کا شوق اپنے دل کے اندر رکھو۔ شوق عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اپنے اندر سے سستی کو ختم کر کے، لاپرواہی کو دل سے ختم کر کے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرنا۔ نیک اعمال میں سستی نہ کرے، نیک اعمال میں دیر نہ کرے، نیک اعمال کا جب وقت ہو جائے جس عمل کا اس کو پورا کرنے میں تاخیر نہ کرے، بلکہ اللہ رب العالمین کے ہر حکم کو جو جس وقت مسلمان پر فرض ہو رہا ہے اس کو پورا کرے، یہ اس کے اندر عبادت کا شوق ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے عبادت کا شوق رکھنے کا کہا ہے، فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ کر جائے، چل کر نہ جائے، بلکہ فرمایا مغفرت کے جو اسباب ہیں، جن اعمال سے مسلمان کو مغفرت ملنی ہے، جن اعمال سے دنیا بننی ہے، جن اعمال سے آخرت بننی ہے، جن اعمال سے موت کی سختی دور ہونی ہے، جن اعمال سے قبر جنت کا باغ بنے گی، جن اعمال سے قیامت کی وحشت اور گھبراہٹ سے حفاظت ہوگی، فرمایا ان اعمال کے کرنے میں جلدی کرو اور ان اعمال کی طرف دوڑ کر جاؤ۔ مغفرت پانے کے لیے، نجات پانے کے لیے سستی نہ کرو، لاپرواہی نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم نیک اعمال میں دوڑ کر شرکت کرو، تمہارے اندر یہ جذبات ہونے چاہیے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت، بخشش اور نجات کی طرف دوڑ لگاؤ۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کو پانے کے لیے محنت کرو، عبادت کرو کہ جس جنت کا عرض، جس کی لمبائی چوڑائی آسمان زمین سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے مغفرت والے اعمال کی طرف دوڑنے کا فرمایا،
پھر ساتھ ہی جنت کا ذکر کیا کہ جب تم نیک اعمال کی طرف دوڑو گے تو گویا تم جنت کی طرف جا رہے ہو، جب تم نیک اعمال کی فکر کرو گے تو گویا تم جنت کی طرف بڑھ رہے ہو، اور وہ جنت ایسی ہے کہ آسمان زمین سے زیادہ بڑی ہے، اور اعدت للمتقین، اللہ رب العالمین نے وہ جنت تیار ہی متقین کے لیے کی ہے، جو اس سے ڈرتا ہے، جو اس کے اعمال، جو اس کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، جس کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہی اسی کے لیے ہے، تو تم اس کو پانے کی فکر کرو۔